کہ عام انسان نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے تو نیکی کے اثرات گناہوں سے ختم، لیکن جس کو ہم ولی کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو نیکی تو کرتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہ نہیں کرتے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا، اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کی چنی ہوئی ہستیاں، محبوب ہستیاں، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو کیا یہ فرشتے ہوتے ہیں؟ نہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تمام لوازم بشریت لگے ہوتے ہیں۔ اتنا فرق ہوتا ہے کہ اول تو وہ گناہ کرتے نہیں، اور اگر کبھی ہو جائے تو جب تک اس کو اللہ سے معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا، گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے عورت کا تذکرہ کیا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، 20 سال تک اس کی زبان سے قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ نکلا ہی نہیں۔ اب جب ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ 20 سال قرآن کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلا، اور پھر ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ زبان سے پتہ نہیں دن میں کیا کیا بےہودہ گوئی کرتے رہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، پیشی ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، تو رب کریم نے فرمایا حاتم تو گھبرا رہا ہے، تیرا ایسا نام اعمال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی گناہ درج نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ کی حضور پیشی ہوئی، تو پوچھا کہ احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ وہ بہت کثیر البکا تھے، بہت بات بات پہ آنسو ٹپ ٹپ گرنے شروع ہو جاتے تھے، ہر وقت آنسو ٹپکتے رہتے تھے، خوف گریا اتنا غالب ہوتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی، فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ میں تو اور ڈر گیا کہ مجھ سے تو پوچھ کچھ شروع ہو گئی، اور منو کی شفل حساب فقد عذب، تو میری تو تفتیش شروع ہو گئی۔ کہنے لگے جیسے ہی پوچھا گیا میں گھبرا گیا۔ فرمایا تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو ایسی زندگی گزار کے میرے پاس آیا کہ ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا سارے قبرستان کے مردوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ گناہوں سے بچو تم سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لمبی چوڑی نفلیں، تسبیحات، ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا گناہ سے بچنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں ایک ایک گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے، میرے بندے نے گناہ سے سچی توبہ کر لی، تو ہم اس پر محنت کریں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کہاں کہاں ہے، اور پھر اللہ کے حضور توبہ کریں۔ انسانوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، رب پروردگار کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے، اور معاملہ ہمارا اس کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن پیشی اس کے سامنے ہے، کسی بندے کے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ایک ایک گناہ سے توبہ۔ یوں سمجھیں کہ یہ نجاست ہے جو میرے جسم پر لگی ہوئی ہے، جہاں جہاں نجاست لگی ہے مجھے اس کو صاف کرنا ہے، توبہ کے ذریعے مجھے اس سے نجات پانی ہے، تاکہ میرا جسم گناہوں کی نجاست سے پاک ہو جائے۔ غسل توبہ کر لیجئے تاکہ جسم اس گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہو جائے۔ پھر دیکھنا مصلی پہ قدم رکھیں کیا مزہ آتا ہے نماز میں،
بھئی کیسے مزہ آئے نماز میں؟ دل پہ گناہ کا اثر، آنکھوں پہ گناہ کا اثر، زبان پہ گناہ کا اثر، اور کھڑے اللہ کے حضور ہوتے ہیں. تو نماز کی لذت تو نہیں نا مل سکتی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کو نزلہ زکام ہو تو اس کو خوشبو کا احساس نہیں ہوتا. جناب یہ عنبر ہے، یہ کیا پتا، جناب یہ کستوری ہے، کیا پتا. کیوں پتا نہیں چلتا؟ گناہوں کا نزلہ زکام. انہوں نے وہ سونگھنے والا سسٹم ہی بند کر دیا. اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو دل ہے، جو نماز کی لذت پاتا ہے، تلاوت کی لذت پاتا ہے، اس کے سسٹم کو ہی بند کر دیتا. کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کریں اور حکمی نجاست سے بھی پاک کریں. گناہوں کی نجاست سے بھی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کر لیں. یہ اس راستے کا پہلا قدم ہے. اور کوئی بندہ اگر یہ کہے جی گناہ بھی چلتے رہیں اور رب بھی راضی رہے، تو یہ ای خیال است و محال است جنو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. گناہوں کی نجاست جس میں ہوگی اس کو اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا. میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں مسکین پر شریف حاضری کا موقع ملا. مدرسہ تھا، طلباء تھے، تو وہاں ایک واش روم بنا ہوا تھا، غسل خانہ. اس کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں، بس 7 فٹ اونچی تھی تقریباً. تو غسل کرنے والا غسل کر تو لیتا تھا، چھت نہیں تھی، مگر بچے تھے تو شرارتیں بھی کرتے تھے. اندر غسل کر رہا ہے کوئی تو باہر والے اندر کنکری پھینک دیتے تھے، اور اندر والے کو شرارت سوچتی تھی تو محسوس کرتا تھا قریب سے گزر رہا ہے تو پانی باہر پھینک دیتا تھا. بچے بچے ہی ہوتے ہیں. سب نے فیصلہ کیا کہ دیوار کو اونچا کر دینا چاہیے. لو جی، وہ بچے کہیں سے سیمنٹ لائے، کہیں سے اینٹیں لائے، اور ایک دن چھٹی کا تھا تو انہوں نے سیمنٹ بنایا اور اینٹوں کو گیلا کر کے اوپر رکھا اور دیوار 2 فٹ اور اونچی کر دی ساری. استاد بھی خوش ہو گئے، بچے بھی خوش ہو گئے کہ چلو یہ مسئلہ حل ہوا. کوئی 5-6 دن گزرے تو ایک طالب علم نے دیکھا کہ بھئی دیوار کتنی مضبوط بنی ہے. اس نے جو ہاتھ لگایا تو اوپر والی جتنی اینٹیں رکھی تھی سب ایک دم اکٹھی گر گئی. تو حیران. اب وہ جو نئی اینٹیں لگائی تھیں وہ آپس میں بالکل صحیح جڑی تھی. اس کا مطلب ہے سیمنٹ ٹھیک بنایا تھا، لیکن پرانی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑ نہ بنا. اب وہ حیران، سوچ رہے ہیں. کسی نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ انجینئر بھی ہیں، مشورہ کر لو. تو طلباء آئے تو یہ عاجز وہاں گیا، دیکھا تو ان کو کہا کہ بھئی ایک برش ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا، وہ لے کے آؤ کسی مستری سے. وہ لے آئے. تو میں نے ان طلباء سے کہا کہ بھئی یہ جو پرانی دیوار ہے نا، اس کے اوپر پانی ڈالو اور اس کو رگڑو ذرا. اصل میں اس کے اوپر مٹی تھی اور طلباء کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے اس کے اوپر پانی ڈالا اور سیمنٹ ڈال کر اس کو اینٹ لگا دی. جب تک وہ مٹی کی تہ درمیان میں تھی اس نے تو بانڈ بننے ہی نہیں دینا تھا، وہ تو میلی تھی. لو جی، ان بچوں نے 5 منٹ میں اینٹیں صاف کر دیں، گیلا کیا. اب ان کو جب سیمنٹ رکھ کے اینٹیں لگائیں تو پکا جوڑ بن گیا. تو طلباء حیران، پوچھنے لگے جی کہ یہ وجہ کیا تھی؟ تو بتایا کہ بھئی درمیان میں میل تھی، اس میل کی وجہ سے جو